کشمیر لائف میں آپ سب کا استقبال ہے. ناظرین محترم، جب بھی کسی طرح کی آفت آتی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، کوئی بھی ناگہانی آفت آتی ہے، فلڈز ہو، وبائی بیماری ہو یا قحط سالی ہو، ایسے میں نظریں حکومت کی اور تو جاتی ہیں لوگوں کی، لیکن ساتھ ساتھ نظریں ایسے لوگوں کو بھی ڈھونڈتی ہے، ایسی آرگنائزیشنز کو بھی ڈھونڈتی ہے جو لوگوں کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کرتے آئے ہیں. پھر وہ چاہے NPO ہو یعنی نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن یا NGOs ہو. آج کے اس شمارے میں ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں خاص مہمان سے، جو ایک مخصوص آرگنائزیشن یہاں ہمارے کشمیر میں چلاتے ہیں کشمیر کے نام سے، یعنی کشمیری امریکن سوسائٹی فار ہیلتھ کیئر میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ. اسی آرگنائزیشن کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر سعید ریاض احمد. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت استقبال، بہت شکریہ ہماری دعوت قبول کرنے کے لیے. بہت شکریہ. اس سے قبل ہم اس آرگنائزیشن کے حوالے سے تفصیلاً جانیں کہ یہ آرگنائزیشن کا وجود کب ہوا اور کس مقصد سے اس کا وجود عمل میں لایا گیا. سب سے پہلے ہمیں مختصراً اپنے بارے میں بتائیے گا. جی بہت شکریہ آپ کا. جیسے کہ آپ نے نام میرا لے لیا، ڈاکٹر سعید ریاض احمد. جی، میں شہر سری نگر کا رہنے والا ہوں اور GMC سری نگر کا میں پروڈکٹ ہوں. کچھ مختصر مدت یہاں کام کرنے کے بعد میں باہر چلا گیا. مڈل ایسٹ کی کافی کنٹریز میں نے کام کیا. اس کے بعد میں نے پوسٹ گریجویشن کی ڈائبٹیز اینڈ میٹابولک ڈیزیزز UK میں. تو لاسٹ میں UAE میں کام کر رہا تھا، تو اس کے بعد میں واپس آیا. میں یہاں پریکٹسنگ ڈائبٹالوجسٹ ہوں. اس وقت ایک کلینک چلا رہا ہوں. اس کے علاوہ میں اس تنظیم کے ساتھ یہاں وابستہ ہوں جس کے کئی آپریشن چلتے ہیں. میں ان کا یہاں پورا لک آفٹر کرتا ہوں. میں نے ڈائریکٹریٹ ہیلتھ کے ساتھ کام کر کے کولڈ چین وغیرہ سارا تیار کر کے میں ویکسین لیتا تھا. اٹ واز آل آن مائی اون. اب ہم آتے ہیں اس ایک مخصوص آرگنائزیشن کی اور، جو اگر ہم دیکھیں تو کشمیر کے نام سے ہی ہے. تو کشمیری امریکن سوسائٹی فار ہیلتھ کیئر ایجوکیشن ریسرچ. تو ہمیں یہ بتائیے گا، یہ جو مخصوص آرگنائزیشن وجود میں آئی، کب آئی اور اس کا مدعا و مقصد کیا تھا؟ دیکھیے، یہاں پہ 2014 میں فلڈس آئے تو لوگوں نے بہت کام کیا یہاں پہ، چاہے یہاں تھے یا باہر تھے. جتنے بھی کشمیری لوگ تھے، کسی بھی شعبے سے تعلق ان کا تھا، تو کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے یہاں پہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کیا. تو امریکہ میں جو اس سوسائٹی کے ڈاکٹرز ہیں جو یہاں سے گئے ہیں، تو ان کے دل میں بھی آیا کہ ہم کچھ نہ کچھ کام یہاں پہ کریں تاکہ سوسائٹی کو ہم کچھ پے بیک کر سکیں. اور انڈیویجولی کلیکٹیولی تھوڑا موڑا کام کر کے لوگوں نے یہاں پہ مدد کی. تو پھر ان ڈاکٹر حضرات کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ایک اسٹرکچرڈ طریقے سے کام کیا جائے، ایک تنظیم کا وجود میں لایا جائے تاکہ بہتر سے بہتر یہ کام ہو سکے روز بروز. تو اس سلسلے میں پھر جو ہے نا اس تنظیم کا کشمیر کا رجسٹریشن وہاں پہ نیو یارک میں ہوا ایز ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن. ہماری یہاں پہ جو ہے ایک سازیداری ہے، ایک کولیبریشن ہے یہاں کی دو معروف تنظیموں کے ساتھ. اچھا. ایک کا نام ہے ہیلتھ فاؤنڈیشن، ایک کا نام ہے ہیلپ پور والنٹی ٹرسٹ. یہ بہت معروف اور بہت گراؤنڈ پہ کام انہوں نے کیا ہے. تو ہم نے ان کے ساتھ کولیبریشن کیا اور ان کے سائے کے ساتھ ہم نے یہاں پہ کچھ پروجیکٹ شروع کیے. ایک ہے ہمارا اس میں فلیگ شپ پروجیکٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے، دس ریگارڈنگ کرٹیکل کیئر ایمبولینس سروس. اچھا. تو اس کے ساتھ ساتھ کافی اور پروجیکٹ بھی ہیں جن کا میں ذکر کروں گا. لیکن یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں کنسیپٹ جو ویسٹ میں ہے کہ پری ہاسپٹل کیئر کا، ہسپتال پہنچنے تک آپ کی زندگی کیسے سسٹین رہے گی یا آپ کیا کریں گے تاکہ آپ کی مورٹیلٹی ماربیڈیٹی کم ہو جائے. چونکہ ایسا سسٹم ہے جو باہر کے ملکوں میں ہسپتالوں کے ساتھ پورا وابستہ ہے، لیکن الگ سے اپنا ان کا ڈائریکٹریٹ ہوتا ہے. جی. تو یہ ہم نے کوشش کی کہ یہ کانسیپٹ یہاں پہ لایا جائے. اچھا. تو اس میں ہمیں کافی حد تک کامیابی ہوئی. ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں آگاہی حاصل کریں اور اس سروس کو استعمال کریں. کتنی ایمبولینسز ہیں؟ سر جیسے ہمارے پاس سری نگر میں ایک ایمبولینس چلتی ہے، ہماری کپوارہ میں سروس چلتی ہے، بارہ مولہ میں ہے، اننت ناگ میں ہے، اور ہم عنقریب جو ہے نا
بڈگام میں لانچ کرنے والے ہیں. ہماری یہ ہے کہ جو ہے نا تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ایمبولینس ہم پرووائڈ کر سکیں اس قسم کی. یہ کوالیفائڈ اسٹاف ہوتا ہے. ہمارا باضابطہ کنٹرول روم ہے جس میں ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں. ہر کال وہ لیتے ہیں. تو کال کے بعد وہ ایسیس کرتے ہیں ادھر ہی اسپاٹ کی کس قسم کا مسئلہ ہے, جیسے چیسٹ پین ہے یا چکر آ رہا ہے, کسی کو کنولشن ہو گئی, کسی کو یا ٹراما ہو گیا, تو وہ آن اسپاٹ ہی بتاتے ہیں پہلے پیشنٹ کو یا اس کے علاوہ کو کیا کرنا ہے تاکہ وہ بندہ جو ہے نا سسٹین رہے. اور جب تک ایمبولینس کو ڈسپیچ کر لیتے ہیں ود ان 10 منٹس ہم ان ایریاز میں جاتے ہیں جہاں سے کال آتی ہے. تو وہاں پہ وہ اسیسمنٹ کر لیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرتے ہیں, آن اسپاٹ ECG لینا ہو وہ لیتے ہیں, شیئر کرتے ہیں. اگر پتہ چلے کہ واقعی کوئی ایسی لائف تھریٹنگ چیز ہے تو امیجیٹلی جو ہے نا وہ ایکشن اپنا شروع کر دیتے ہیں. کووڈ میں ہم نے بہت زیادہ کام کیا یہاں پہ, یعنی کافی ایمبولینسز ہماری بہت جو ہے نا پیشنٹس کو لیتی رہی ہاسپٹل سے گھر سے ہاسپٹل. یہ 24 آور چلتا رہا. کووڈ کے دوران جب ہم نے دیکھا وہ ایک فیز جب آکسیجن سلنڈرز کی کافی زیادہ ضرورت پڑتی تھی, تب کیا کووڈ کے دوران آپ آکسیجن سلنڈرز بھی فراہم کرتے تھے؟ جی ہاں, ہم نے کافی کنسنٹریٹرز جو ہے نا یہاں پہ فراہم کیے گورنمنٹ سے تعاون کر کے, ڈائریکٹریٹ سے. ہم نے کافی یہاں پہ فیس ماسکس جو ہے نا N95 ماسک اس زمانے میں کافی استعمال ہوتی تھی. کچھ اسٹیٹ آف دا آرٹ وینٹیلیٹرز پرووائڈ کیے گورنمنٹ کو تاکہ ان جگہوں پہ ان ہسپتالوں میں یہ فیسلٹی جو ہے نا میسر ہو جہاں یہ پہلے نہیں تھی, دور دراز علاقوں میں استعمال کرنے کے لیے. اور الحمدللہ اس کا بڑا امپیکٹ پڑا. Yes, sir, in between I would like to know how many doctors are associated with this particular organization and as far as fields are concerned, in how many fields? ہمارے جو ہے نا 3 ڈاکٹر صاحبان ہیں ایز ٹریج فزیشینز جو راؤنڈ دی کلاک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ تقریباً جو ہے نا 12 کے قریب پیرامیڈکس ہیں جو مختلف ایمبولینس میں مختلف شفٹ میں کام کرتے ہیں. پھر ان کے ساتھ پائلٹس ہیں. پھر ہمارے کوالٹی کنٹرول جو ہے نا سیل ہے ساتھ جو ایک ایک کیس کو ایسیس کرتا ہے. ہمارے کچھ ڈاکٹر صاحبان باہر بیٹھے ہیں کنسلٹنٹس جو ایک ایک کیس کو آڈٹ کرتے ہیں فار ٹریننگ پرپز. باقی جو دوسرے ڈاکٹر صاحب وابستہ ہیں وہ US میں ہیں, وہ بھی مسلسل اس پروجیکٹ کے ساتھ رہتے ہیں تاکہ جو ہے نا اس کی ایفیشنسی روز بروز بڑھے اور انسان کو بہتر سے بہتر فیسلٹی پرووائڈ کر سکے. مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کیا کام کرتی ہے آپ کی آرگنائزیشن؟ جی دیکھیے, ہمارا ایک اور بڑا پروجیکٹ ہے بائی نیم آف ہیلدی مائنڈس, جس کے تحت جو ہے نا ہم ایڈوکیسی کرتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ہم ورک شاپس کرتے ہیں. ہمارا آفس گوگجی باغ میں یہاں پہ ہے جو میں نمبرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ہمارے کاؤنسلرز ہیں جو آن اسپاٹ کاؤنسلنگ کرتے ہیں ہمارے کلینکس پہ وہاں پہ. چونکہ کووڈ کی وجہ سے یہاں پہ آن لائن کا کافی ہوا, لوگ بہت ڈپریس ہو گئے, بہت مینٹل ایشوز میں پڑ گئے, تو ہم نے ایک آن لائن کاؤنسلنگ بھی اسٹارٹ کی جو کہ ابھی بھی چلتی ہے. سبسٹنس ابیوز کافی جو ہے نا سوسائٹی میں پھیلا ہوا ہے, اس پہ ہم کافی کام کرتے ہیں. ہمارا اشتراک ہے یہاں کے جو ہے نا یوتھ ڈیولپمنٹ ریہیبلیٹیشن سینٹر YDRC جو عیدگاہ میں ہاسپٹل ہے گورنمنٹ کی فیسلٹی. ہمارے کاؤنسلرس وہاں جاتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے نا ان جو پیشنٹ وہاں ٹھیک ہوتے ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ وہاں بیٹھتے ہیں اور وہ ان کو کاؤنسل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک گروپ کریٹ کیا ہے وہاں پہ بائی نیم آف نارکوٹک انانیمس, جہاں وہ مختلف اطراف سے جو لوگ آئے ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں تو ان کو ملاتے ہیں ہم وہاں پہ, اور ایک دوسرے کی سٹوری شیئر کرتے ہیں کہ کیسے ہوا اور کیسے ٹھیک ہوئے. تو یہ ہم بہت انکریج کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنی سٹوری جو ہے نا آسانی سے دوسروں کو پہنچائیں تاکہ ان کو مستفید ہو جائیں. اس کے علاوہ ہم کالجوں میں اسکولوں میں ایڈوکیسی کرتے ہیں, ورک شاپس کرتے ہیں. ہمارا یہاں پہ کولیبریشن ہے تو وومن پالیٹیکنک ہے بیمنا میں, ہماری ٹیم ہر ہفتے وہاں جاتی ہے ٹو ایڈریس دا مینٹل ایشوز آف دوز اسٹوڈنٹس یا جو ٹیچرس ہیں. What are the areas or might the issues your organization has identified so far, and in future your organization would like to work on that particular field or area? ہمارا ایک یہاں پروگرام چلتا ہے ہیلپ اور والنٹری ٹرسٹ کے ساتھ جو ہماری کولیبریشن ہے کچھ پروجیکٹس پہ. اس میں ایک ہے رائٹ ٹو سائٹ. رائٹ ٹو سائٹ اوکے. تو یہ ہے کہ چھوٹے بچے ایسے ہوتے ہیں اسپیشلی جو انڈر پریولیجڈ ایریاز کے لوگ ہیں, اتنی حص نہیں رکھتے. بعض اگر بچہ اسکول جاتا ہے یہ پڑھتا نہیں پراپرلی,
تو انوائنس ہوتی ہے ٹیچرز کو بھی یا گھر میں بھی, اس حد تک بعض اوقات ہے کہ مار بھی پڑتے ہیں کہ کیوں نہیں پڑھتے, لیکن چھوٹی سی ایک پرابلم ہوتی ہے کہ وہ بلیک بورڈ دیکھ نہیں سکتے, تو نہ وہ کسی کو کہہ سکتے ہیں, ایکسپریس نہیں کر سکتے, نہ چونکہ والدین بھی ان کے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, نہ ان کو سمجھ آتی کیا مسئلہ ہے. ہم ان ایریاز میں ہم ٹیمز بھیجتے ہیں, ان بچوں کی جو ہے نا ویژول اسسمنٹ کرتے ہیں. اگر پتہ چلتا ہے کسی بچے کو واقعی ویژول امپیئرمنٹ ہے اور اس شیشے ٹھیک ہو جائے گا, ہم ان کو آن سپاٹ پرووائڈ کرتے ہیں شیشے, تاکہ ان کی بینائی ٹھیک ہو جائے. اچھا, ایک ہمارا پروجیکٹ یہاں پہ چل رہا ہے ڈائلسس سپورٹ. ہم نے ایک سینٹر یہاں آئیڈینٹیفائی کیا ہے الہیہ 90 فیٹ پہ, چونکہ اس پیریفری میں وہاں پہ کافی پیشنٹس ہیں جو نہیں آ سکتے. ہم نے ان کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کیا ٹو گیٹ دوز پیشنٹس ٹو دس سینٹر, اور ہم واپس بھی لے جاتے ہیں ان کو, از آل فری آف کاسٹ. اس میں کسی قسم کا کسی کو پیسہ استعمال نہیں کرنا ہے. ہمارا ایک جو سپورٹ ہمارا چلتا ہے, ایک ہیلپ اور والنٹری ٹرسٹ کا ایک میڈیکیشن فار پور پیپل, اس کا ہم سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ان انڈر پریولیج لوگوں کو وہ دوائیں مل سکے جو ان کی ضروریت ہے, وہ نہیں کر سکتے افورڈ بازار سے. جو آٹزم بھی ایک ایسی یہاں پہ پرابلم ہے جس کی پریویلنس کشمیر میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ریسٹ آف انڈیا, اور پیرنٹس یہ بانپ نہیں پاتے بچپن میں, اگر یہ 2 سال تک پتہ چلا کہ مطلب ایسا ہے, اگر پیرنٹس کین ہے, آبزرورنس ان کی بڑی اچھی ہے, تو وہ پھر بانپ لیتے ہیں, تو ان کا ٹریٹمنٹ پاسبل ہے. ناٹ دیٹ دے گیٹ فلی ٹریٹڈ, لیکن کنٹرول ہو سکتے ہیں, وہ کافی حد تک امپروو ہوتے ہیں. تو ہم اس سینٹر کو سپورٹ کرتے ہیں تھرو تھراپسٹ. ہمارے جو کلینکل سائیکالوجسٹ یو ایس میں ہیں ہمارے بورڈ کے ساتھ وابستہ, وہ ان کی مختلف اوقات پہ اس سٹاف کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں اور اسسمنٹ بھی کرتے ہیں, تاکہ وہ کیئر ان کا جو ہے نا, کوشش یہ ہے کہ یہ کیئر ایفیشینٹ سے ایفیشینٹ ہو. یہ کچھ پروجیکٹ ہمارے چلتے ہیں جن پہ ہم جو ہے نا کافی فوکسڈ ہیں. پریونٹیو اسپیکٹ آف کیئر جو یہاں پہ نا بہت کم ہے. اگر پریونٹیو اسپیکٹ یہاں پہ مطلب اچھی طرح سے امپلیمنٹ ہو تو کمپلیکیشن جو آگے ہیں, جو ڈیزیز ہیں, وہ انسان جلدی بانپ سکتا ہے اور ان کو کیئر بھی جلدی ہو سکتا ہے. مثلا بریسٹ کینسر ایک ایسی چیز ہے خواتین میں ینگ ایج میں ہوتی ہے, ابھی مطلب لیٹ 20s 30s میں لوگ یہاں پہ کافی لوگ ہیں. چونکہ سیلف ایگزامینیشن یہاں پہ اویئرنس کم ہے, جو لوگ نہیں کرتے, اور اس کے بارے میں ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو ہیو سم سارٹ آف اسکریننگ پروگرام فار دیز لیڈیز مختلف علاقوں میں, ایک موبائل یونٹ کے ذریعے, تاکہ اگر ایسے کوئی کیسز ہیں جن کو ارلی سٹیج پہ کوئی نہ کسی قسم کا مثلا برسٹ کا کینسر کا ارلی ہے, تو وہ ٹریٹ ہو سکتا ہے پھر بعد میں. While answering one of my questions, Riyaz Saab, you said that you go to schools, you go to college, there you counsel children or students. But I would like to know, how do you identify or locate such schools, such areas where you go and your organization provides such services to the general masses? دیکھیں, جب ہم کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں, یہ مینٹل ہیلتھ ایک ایسا ایشو ہے جو ایک اسٹگما جیسا ہے. یہاں پہ پیپل ڈونٹ کم فارورڈ. اگر کسی کو مطلب کسی تھاٹ پروسیس میں پرابلم ہے, یا جلدی غصے میں جاتے ہیں, یا کسی طرح سے ڈپریس ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے کیونکہ اسٹگما ہے کہ یہ پاگل ہے. تو nobody wants to go to hospitals for these kind of things. ہمارا جب ایڈوکیسی کا ہمارا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم وہاں جائیں and we talk about a particular issue, ہم انکریج کرتے ہیں ان کو کہ آپ انونیمسلی ہمیں بتائیں, یہ کانفیڈینشیل پوری ہماری ٹیم رکھتی ہے, وہ فارورڈ آ جائیں تاکہ وہ اپنا ایشو بتا سکیں. بیسیکلی ہمارا فوکس اس پروسیس پہ ہوتا ہے کہ دے کم فارورڈ. یہ اسپیشلی ٹینز میں یہ مسئلے بہت زیادہ ہوتے ہیں, ارلی ایڈولٹس میں, میریج, پوسٹ میریج, یا جاب ایشوز ہیں, کسی کو بچہ نہیں ہے, دیر آر ہنڈریڈ آف پرابلمس. تو ہم کوشش ہماری کہ انکریج کریں ان کو. جب وہ کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے ان کا ہماری ٹیم کے ساتھ, دین دے کم فارورڈ ٹو دیم کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اس کے بعد ان کا پروسیس پھر شروع ہو جاتا ہے. جو میزبانی کا مقصد وہ بھی یہی تھا کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس طرح کے پروجیکٹس, اس طرح کی اسکیم جو لوگوں کے لیے ہی اس آرگنائزیشن کی طرف سے ہیں, رکھی گئی ہیں, تو وہ ان خدمات کا فائدہ اٹھا سکیں, ان خدمات کے حوالے سے وہ بے استفادہ لیں. خیر, آج کے لیے اتنا ہی. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ان ٹوڈیز سیشن. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہمیں دیں اجازت. خدا حافظ.